بدماشی, ظلم, دھونس کا ایک نظام چل رہا ہے دنیا کے اندر, جس کو امریکہ لیڈ کر رہا ہے, اور اسرائیل وہ جب چاہتا ہے جینوسائیڈ کرتا ہے. اس کو پکڑنے والا, اس کے خلاف چاہے انٹرنیشنل کورٹ, کرمنل کورٹ جو ہے وہ وارنٹ نکال لے, اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک طرف ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں, اے آئی کی بات کرتے ہیں, اتنا دور ہم جا رہے ہیں, اتنی ترقیاں کر رہے ہیں, اور دوسری طرف ود ان فیو ڈیز آپ نے ایک جنگ ایسی سٹارٹ کر دی کہ جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. آپ دیکھیں چین جو ہے نا, 2 ممالک سے تقریباً 90% ان کا تیل لے رہا تھا, ایک وینیزویلا اور دوسرا ایران. ان دونوں پہ امریکہ نے جا کے اٹیک کیا. وہ یہ رہا ہے کہ دنیا کو ایک جھلک نظر آ رہی ہے اس ظلم کی جو کہ یہ ریاست تقریباً 80 سال سے مسلمانوں کے اوپر, فلسطینیوں کے اوپر کر رہی تھی. اس ساری جنگ میں, اس ساری بات میں کیا ہم ایز اے مسلم یونائٹ ہیں؟ جو تیل کا سودا ہر عرب ملک کے حکمران نے کیا ہے, وہ اصل میں یہ کر ہی نہیں سکتا تھا. کیوں؟ غزہ کا جینوسائیڈ, لاکھ سے اوپر مسلمان کا قتل عام وہاں کا, اس بات کے لیے کافی ہوگا کہ مسلمان یہ سمجھ جائیں کہ یار یہ نیشن سٹیٹ کا ماڈل ٹھیک نہیں ہے. مسلم جب تک یونائٹ نہیں کریں گے تب تک یہ سسٹم یہ جاری رہے گا. اصل میں امت یہ سمجھے کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ خاص سٹرکچر کے تحت ہو رہا ہے. لیکن یہ جب سے ایران والا مسئلہ ہوا, جو ٹیکنالوجی اور جتنی کچھ ہم انہینسمنٹ کر رہے ہیں, تو یہ تو سب ربش ہے, یہ تو سب بکواس ہے. یہ تو 10 20 50 لوگوں نے دنیا کے فیصلے کرنے ہیں, بٹنز دبانے, اور دنیا نے تو خلاص ہو جانا. یہ تو ہم خود ہی قیامت کی طرف جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم and السلام علیکم. I welcome you all to the new episode of Good Vibes Only. آج میری انرجی سے آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ آج ذرا ایک زبردست سے اور بڑے پیارے سے گیسٹ ہمارے ساتھ آج پھر موجود ہیں, اور آج ہم ان سے دنیا پہ بات کریں گے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے. سو آئی ویلکم حمزہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. آپ بتائیں صاحب. میں بالکل ٹھیک ہوں, اور آج میں بھی ایک نئے جذبے کے ساتھ ہوں. آج ڈاکٹر صاحب ہمارے پھر ساتھ ہیں, اور آج ان سے ہم گپ شپ لگاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے اور کیسے چل رہا ہے. سو میں چاہتا ہوں آپ انہیں ویلکم کریں پلیز. سب سے پہلے تو ویلکم ڈاکٹر صاحب. آپ ویسے تو ہمارے پاس پہلے بھی آ چکے ہیں, اور ماشاء اللہ بڑی زبردست جو ہے وہ ڈسکشنز ہوئی, اینڈ وی آر ریئلی ہیپی ٹو ہیو یو اگین. سو جیسے ابھی سعد بھائی نے بھی ٹاپک انٹروڈیوس کیا ہے, آخر یہ دنیا میں چل کیا رہا ہے, یہ تھوڑا بتائیں. ہو کیا ڈاکٹر صاحب بڑی پریشانی ہے. بالکل صحیح بات ہے. جزاک اللہ خیر فار اور ہیونگ می. ساری دنیا ہی پریشان ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری جو لسنرز ہیں اور یوتھ ہے ان کو بتائیں کہ کیا چل رہا ہے اور کیسے چل رہا ہے اور بہتری کیا ہو سکتی ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. نہیں, بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. دیکھیں, میں شروع یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ دنیا میں ابھی ہم سب نے وہ امیجز, وہ ویڈیوز لائیو بھی دیکھی ہیں. ابھی ہماری میموری سے وہ جینوسائیڈ کی ویڈیوز نکلی نہیں تھیں, تو ہمیں جو فلوٹیلا کے جو حراست میں لیے ہوئے جو صہیونی ریاست نے جو ان کو پکڑا, انٹرنیشنل واٹر سے پکڑ کے اور درجنوں کی تعداد میں پکڑ کے اور ان کو ٹارچر کیا, وہ رننگ کیمراز کے سامنے بھی ہوا ہے. ایسے ہی. اور اب دنیا کے لیے ان کے زخم سب کے لیے دیکھنے والے ہیں, وہ اپنے زخم دکھا رہے ہیں. اینڈ دیز آر ناٹ مسلمس پرائمرلی, these are international people, there are many whites, many westerners, ٹھیک ہے, جو کہ گئے وہاں پہ ایک ہیومینیٹیرین جذبے کے تحت گئے کہ ہم وہاں پہ خوراک پہنچا سکیں, دوائیاں پہنچا سکیں, وہ جو بلوکیڈ ہے, حصار ہے, اس کو توڑ سکیں. لیکن صہیونی ریاست نے کیا کیا کہ ان کو پکڑا, انٹرنیشنل واٹر سے ابڈکٹ کیا, اور اس کے بعد جو ہے نا ان کو ٹارچر کیا, ان کو مختلف پوزیشنز میں رکھا, ان کی بےزتی کی, ان کو اسرائیل کے اپنے ترانے سنائے, ان کو اچھا ابھی 12 کے قریب ریپ اور سیکشل اسالٹ کے کیس سامنے آ رہے ہیں کہ خواتین کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ ریپ ہوا ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے سوال کے جواب میں کہ کیا ہو رہا ہے, بھئی ہو یہ رہا ہے کہ دنیا کو ایک جھلک نظر آ رہی ہے اس ظلم کی جو کہ یہ ریاست پچھلے تقریباً 80 سال سے مسلمانوں کے اوپر, فلسطینیوں کے اوپر کر رہی تھی, اور جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا, یا اگر جانتا بھی تھا تو وہ چیختے تھے, چلاتے تھے, اپنی آواز سنانے کی کوشش کرتے تھے. وہ ایک UN کی یا کسی اور ادارے کی, کسی ہیومینیٹیرین ادارے کی, جیسے ایون ایک اسرائیلی ادارہ ہے بیت السلام, اس کی رپورٹ بن جاتا تھا, سیو دا چلڈرن کی رپورٹ بن جاتا تھا.
اور ختم ہو جاتا تھا. اور ایسی رپورٹس ابھی ریسنٹ ایئرز میں بہت ساری سامنے آئی ہیں, میں ان کی طرف بھی تھوڑی دیر میں جاؤں گا. لیکن چل یہ رہا ہے کہ بدماشی, ظلم, دھونس کا ایک نظام چل رہا ہے دنیا کے اندر, جس کو امریکہ لیڈ کر رہا ہے, اور امریکہ کی جو ناجائز اڈاپٹیڈ اولاد ہے اسرائیل, وہ اس میں پیش ہے. اس کا جس ملک پہ چاہتا ہے حملہ کر دیتا ہے. 8 کے قریب تو اس نے ابھی ریسنٹ ایئرز کے اندر کیے ہیں. وہ جب چاہتا ہے جینوسائیڈ کرتا ہے. اس کو پکڑنے والا, اس کے خلاف چاہے انٹرنیشنل کورٹ, کرمنل کورٹ جو ہے وہ وارنٹ نکال لے, اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. بلکہ الٹا جنہوں نے وارنٹ نکالا ہوتا ہے وہ پروسیکیوٹر کریم خان اور وہ جو 4 جج ہیں انٹرنیشنل جج اس کورٹ کے, ان کے اوپر امریکہ اور اسرائیل سینکشنز لگا دیتا ہے. تو بجائے اس کے کہ جس کا وارنٹ نکلا ہے اس کی گرفتاری عمل درآمد میں آئے, عمل اس پہ کیا جائے, یا اس کے اوپر پابندی لگے کہ اب وہ اصل میں انٹرنیشنل لاء کے مطابق اب وہ سفر نہیں کر سکتا, وہ ان ممالک جو کہ سگنیٹریز ہیں ICC کے ان میں جا نہیں سکتا, تو بجائے اس کے الٹا جنہوں نے لگایا, جن ججز نے لگایا ہے, ان کے اوپر سینکشنز لگا دیے جاتے ہیں, پابندیاں لگائی جاتی ہیں. اور اسی طریقے سے UN کی جو ریپٹو ہے, فرانچیسکا البنیز جو اٹالین ہے, ایک بڑی ٹاپ کی لائر ہے, وہ اس کا کام یہ ہے UN کی طرف سے کہ وہ جائے اور دیکھے کہ فلسطین کے اندر کیا حالات ہیں, کوئی مسئلے تو نہیں ہے. وہ رپورٹ پہ رپورٹ بنائے جا رہی ہے, وہ چیخ رہی ہے کہ یہاں ظلم ہو رہا ہے, یہاں پہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے, دنیا کے ایکسپرٹس چیخ رہے ہیں. لیکن اس میں بھی کیا کرتا ہے امریکہ, اس میں بھی اس کے اوپر سینکشن لگا دیتا ہے, اور وہ اب اپنے کام کی جگہ, یعنی نیو یارک میں اس کا آفس ہے کیونکہ وہ UN میں کام کرتی ہے, وہ وہاں نہیں جا سکتی کیونکہ امریکہ نے اس کے اوپر پابندی لگائی ہے. وہ کہتی ہے میری بیٹی وہاں رہتی ہے, میں نے اس کے پاس جانا ہے, وہ وہاں نہیں جا سکتی کہ اس کے اوپر پابندی لگائی ہے. اس کو جو ہے نا وہ پیمنٹس نہیں کر سکتے وہ ججز اپنے کارڈ سے, کیونکہ وہ جو سوئفٹ ہے, جو پورا نظام ہے, عالمی نظام, اس سارے کے اوپر ان کو کاٹ دیا گیا ہے, اور اپنے ایسٹس کو بھی ایکسیس نہیں کر سکتے جو US کے اندر ہے. اچھا, اس میں ڈاکٹر صاحب کی باتیں واقعی انہوں نے ایک بڑا ایک براڈر پراسپیکٹ دیا. ڈاکٹر صاحب, اس میں میں آپ سے اور آگے چلنا چاہوں گا. آپ کی ساری بات سن کے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ساری دنیا نان مسلمز ایک طرف اور مسلمز ایک طرف, رائٹ؟ لیکن میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ کیا مسلمز ایک طرف ہیں اس ساری جنگ میں, اس ساری بات میں؟ کیا ہم ایز اے مسلم یونائٹ ہیں؟ مجھے اگر میں اپنا پوائنٹ آف ویو دوں تو مجھے تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا ابھی, اور آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اچھا, اس میں بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی. ایک تو یہ میں پہلے کہوں گا کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ یہاں سے ہے کہ ایکچولی اٹس ناٹ اباؤٹ مسلمز اینڈ نان مسلمز, بلکہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو فلوٹیلا کے لوگ تھے اس میں بے تحاشا زیادہ نان مسلمز تھے. ٹھیک ہے. جن لوگوں نے امریکہ کے اندر اپنی ڈگریاں خطرے میں ڈال کے پروٹیسٹ کی, اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال کے, جنہوں نے پولیس بروٹیلٹی برداشت کی ہے, اکثر نان مسلمز تھے. یہ جو ججز ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ جینوسائیڈ ہے, نان مسلمز ہیں. یہ جو میں نے آپ کو بتایا بیت السلام ایک اسرائیلی NGO ہے جو کہ کہتی ہے کہ اسرائیل کے پریزنس کے اندر, خاص طور پہ سید تیمان پریزن کے اندر, وہاں پہ ریپ اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے, وہ مسلم نہیں ہیں. میں آپ کو بلکہ بتاؤں کہ ایک خاتون ہے جس کا نام ہے عفت یروشلمی. شی واز اے میجر جنرل ان دی IDF, اور وہ چیف پروسیکیوٹر تھی. وہ ان کی آرمی کی آپ سمجھیں کہ ہائیسٹ جو لیگل ادارہ ہے اس کو وہ رن کر رہی تھی, اس سیٹ پہ تھی وہ, اینڈ شی واز اے میجر جنرل. اور اس کو جب پتہ لگا, جب اس نے خود سے وہ ویڈیو دیکھی جس میں کہ نظر آ رہا ہے کہ کیسے سید تیمان پریزن کے اندر فلسطینی پرزنر کو ایک کو اٹھاتے ہیں, سب کو انہوں نے اسی طریقے سے مرغا بنایا ہوا, ایک کو اٹھاتے ہیں اور 4 گارڈز لے جاتے ہیں اور اپنی شیلڈز یوں رکھتے ہیں تاکہ کیمرہ سے بلاک ہو جائے, اور اس کو وہ وہاں پہ, اینڈ آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈ, وہاں پہ اس کو وہ ریپ کرتے ہیں, سوڈومائز کرتے ہیں لوہے کی بارز کے ذریعے. اور اس کے بعد جب اس بندے کا جو ہے نا ربس 2 ٹوٹ جاتی ہیں اور اس کی جو یہ اینس اس کا وہ پھٹ جاتا ہے, یہ سب رپچر ہو جاتا ہے, تو اس کو اسپتال لے جایا جاتا ہے. تو جب اس کو اسپتال لے جایا جاتا ہے تو جب یہ خاتون جو کہ ایک یہودی خاتون ہے, جب وہ یہ سب کچھ دیکھتی ہے اور ان کی آرمی میں, تو وہ اس ویڈیو کو لیک کر دیتی ہے. اچھا. اس ویڈیو کو لیک کرتی ہے, اس لیے میں اور آپ آج جانتے ہیں. ہم نے وہ کیسے دیکھی ویڈیو, وہ ویڈیو پوری دنیا نے دیکھی. اس وجہ سے ان 4 لوگوں کے اوپر کیس چلتا ہے. ان 4 پہ پہلے پھر 2 کو چھوڑ دیتے ہیں کہ شامل نہیں تھی, 2 کے اوپر ریپ کا کیس چلتا ہے. اور پھر اس کے بعد انٹرسٹنگلی دنیا پھر کیا دیکھتی ہے کہ
کہ ریپ کے چارجز یہ کہہ کے ڈراپ کر دیے جاتے ہیں کہ اس وقت ہم جنگ کی حالت میں ہیں اور ہمارے پاس ان چیزوں کے اوپر فوکس کرنے کے لیے وقت نہیں ہے, اور اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارے فوجی جو ہیں وہ ڈسہارٹن ہو جائیں گے اور ہم جنگ لڑ رہے ہیں. اور جو خاتون ہے جس کا میں نے بھی نام لیا میجر جنرل, شی از فورس ٹو ریزائن, اور وہ جیل میں اس کے اوپر کیس چل رہا ہے. اللہ اکبر. تو یہ پہلے تو یہ کلیئر ہو جائے کہ اٹس ناٹ اباؤٹ مسلمز اینڈ نان مسلمز, اٹس ایکچولی اباؤٹ خاص قسم کی ایلیٹ جس کو میں ایپسٹین کلاس ایلیٹ کہنا چاہوں گا. تو یہ وہ ایپسٹین کے جزیرے والے لوگ ہیں جو کہ بے انتہا پیسہ, بے انتہا طاقت, بے انتہا اثر و رسوخ رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو کسی بھی قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں, اور ہیں بھی قانون سے بالا تر کیونکہ قانون ان کے ہاتھ میں, قانون وہ بناتے ہیں, چاہے وہ ٹرمپ ہے چاہے وہ اور لوگ ہیں, جس میں کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے کارندے بھی ان کی مدد کرتے ہیں. تو ایک طرف یہ کلاس ہے اور دوسری طرف ہے عام آدمی, کامن مین, چاہے وہ کامن امریکن ہے, گورا ہے, چاہے وہ کامن امریکن کالا ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ کامن مسلمان ہے پاکستان کا رہنے والا یا وہ فلسطین کے رہنے والا. یہ اصل میں جو ہے نا ڈیوائڈ ہے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جو اس چیز کو, اس مسئلے کو جو مزید پیچیدہ کرتی ہے چیز وہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم مسلمان آج یونائٹڈ نہیں ہیں, جس کو ہم الگ سے ڈسکس کر سکتے ہیں, لیکن اس وجہ سے یہ چیز, اس مسئلے کا کوئی حل نہیں بن رہا. تو حل یہاں سے آنا چاہیے تھا کہ مسلمان یونائٹ ہوتے اپنے عقیدہ کے اوپر, اور ہمارے پاس اس تمام مسائل کا حل موجود ہے, ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے, ہمارے نظام کے اندر موجود ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ کے گئے, اور اس کے بعد جس کو خلفاء آگے لے کے چلتے رہے. سب سے پہلے خلفاء راشدین نے 30 سال چلایا, اور اس کے بعد بھی ایک بہت اچھی شکل میں, ایک انصاف دینی شکل میں چلتا رہا. جب تک ہم واپس اس نظام کی طرف, اس قرآن اور اس سنت کی طرف نہیں جائیں گے, ہمارے مسئلے اسی طریقے سے پیچیدہ رہیں گے. یہ دس از ایکچولی دا سچویشن. اچھا, سو آپ کی اس ڈسکشن سے میں نے ایک چیز جو پک اپ کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ان فیکٹ ود ان جو اسرائیلی پاپولیشن ہے, چاہے وہ ملٹری ہو چاہے وہ عام لوگ ہوں, ان میں بھی دیر از اسٹل پیپل جو اس کے اگینسٹ اسٹینڈ کرتے ہیں, جو اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, اس جینوسائڈ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, ان کی اسٹیٹ کے جو ایکشنز ہیں ان کو انڈورس نہیں کرتے. تو ان میں بھی لوگ ہیں جو واقعی میں اس چیز پہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. اچھا, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں, زبانی مجھے ایگزیکٹ پولز کے نمبرز یاد نہیں ہیں, لیکن دیر ہیو بین مینی پولز کنڈکٹیڈ ود ان اسرائیل, اور جنرلی اوور ویلمنگ میجورٹی 60% پلس جب پوچھا جاتا ہے کہ غزہ کے لوگوں کے اوپر کارپیٹ بمبنگ کر دیں, وہ کہتے ہیں ہاں جی کر دیں. وہ پوچھا جاتا ہے کہ وہاں پہ کوئی سویلین ہے آپ کے خیال میں, کہتے ہیں نہیں جی کوئی سویلین نہیں ہے. بچے جو ہیں وہ بھی سویلین نہیں ہو, کہتے ہیں نہیں جی بچے بھی نہیں ہیں, انہوں نے بھی بڑے ہو کے عرب بننا ہے, انہوں نے بھی بڑے ہو کے جو ہے نا یہ سانپ کے بچے ہیں, یہ سانپ بنیں گے, ہمیں کاٹیں گے. تو جنرلی تو یہ ہے, لیکن آف کورس اٹس ناٹ 100%. تو ایک تعداد ہے, ٹھیک ہے, کم ہی صحیح, لیکن ایک تعداد ہے وہاں پہ بھی, چاہے وہ آرتھوڈاکس جیوز ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہے اسرائیل کی اسٹیٹ کے ہی خلاف ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ جو ہے نا ہمیں, ہماری کتابیں اجازت نہیں دیتی ہیں اور یہ نہیں ہونی چاہیے, اور یہ ایک فساد کی جڑ ہے, اور ہم نے دوسرے لوگوں کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے جو یہاں پہ رہتے تھے اور سب. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان میں اسرائیلیوں کے اندر ان کی تعداد کم ہے, کیونکہ ان کا اپنا ایک ایجوکیشن سسٹم ہے جو بچوں کو کم عمری سے ہی برین واش کرتا ہے اور ان کو یہ سمجھاتا ہے کہ یہ آپ کے دشمن ہیں, عرب آپ کے دشمن ہیں, مسلمان آپ کے دشمن ہیں. ہم جانتے ہیں, آپ ان کے سانگز سن سکتے ہیں, آپ ان کی یہ کلاسز کی جو ہے نا ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں, میں نے یہ سب دیکھا ہے, آپ بھی دیکھتے ہوں گے. تو اس وجہ سے ان کے اندر یہ نفرت ہے کہ آپ کو روزانہ ویڈیوز ملتی ہیں کہ جو وہاں پہ لفظ بڑا خوبصورت سا سیٹلر کا استعمال کیا جاتا ہے, اصل میں آکیوپائرز ہیں. تو جو ویسٹ بینک کے آکیوپائرز ہیں, آپ کو کبھی نظر آئے گا کہ وہ انسانوں پہ ظلم و تشدد کر رہے ہیں, وہ تو ہم نے بہت دیکھ لی, کبھی کسی بوڑھے پہ, کسی جوان پہ, کبھی اس کو گولی مار رہے ہیں, کبھی اس سے مار رہے ہیں, تھوڑے سے مار رہے ہیں. پھر ہم نے دیکھا ایک وائرل ہو گئی تصویر کہ کیسے ساؤتھ لبنان کے اندر یہی فوجی جا کے, اور وہ ایک بڑا سا اس نے جیک ہیمر اٹھایا ہوا ہے, اور ایک اسٹیچو ہے اس کی حضرت مریم کی ایک اسٹیچو, وہ تو اسٹیچوز بناتے ہیں, تو وہ اسٹیچوز بنی ہوئی ہے, تو اس کو وہ توڑ رہا ہے, اس کو مار رہا ہے, وہ بڑی وائرل ہوئی. پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ ویسٹ بینک کے اندر ویڈیو آ جاتی ہے کہ بلیوں کے اوپر ایک جو ہے نا آکیوپائر بلاکس سیمنٹ کے مار رہا ہے اور ان کو وہ کر رہا ہے. پھر نظر آتی ہے کہ کتے کے ساتھ ایسا کر. پھر ایک ویڈیو بھی آئی جس میں اس نے ایک سیٹلر اگین, ایک آکیوپائر نے اپنی گاڑی چڑھا دی ایک مسلمان چرواہے کی بکریوں اور بھیڑوں کے اوپر. تو مطلب یہ کہ ان کے شر سے انفارچونیٹلی
کیونکہ ان کی اس طریقے سے آپ کہیں کہ پرائمنگ ہو گئی ہے، ان کی اس طریقے سے انہوں نے ان کو بنا دیے، مانسٹرس طریقے سے اس کو ریز کر رہے ہیں کہ وہ ایسے لوگ بنتے جا رہے ہیں. لیکن پوری دنیا کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے یہودی بھی، لیکن بہت سارے کرسچنز، بہت سارے ایتھیسٹ، بہت سارے اور مذاہب کے لوگ یہ بات بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اور وہ اس سب ظلم و ستم کے خلاف جو کہ یہ ورلڈ آرڈر کر رہا ہے، مختلف طریقوں سے کر رہا ہے. ایک طریقہ وہ ہے جو کہ ہمیں بائی چانس پچھلے 2.5 سال میں نظر آ گیا، چونکہ بہت ہی زیادہ بلیٹنٹلی ہوا، بہت ہی پبلکلی ہوا، اور بہت زیادہ رننگ کیمراز کے سامنے لائیو سٹریمڈ جینوسائیڈ ہوا، تو اس لیے ہم نے دیکھ لیا، تو آج ہم اس کو ڈسکس کریں. اس کے علاوہ بھی ابھی ریسنٹلی میں آپ کو بتاؤں ایک رپورٹ آئی ہے، وہ رپورٹ بلکہ رپورٹ نہیں، ایک پبلشڈ پیپر ہے، وہ جس جرنل میں پبلش ہوئے اس کو لینسٹ کہتے ہیں. لینسٹ ایک ہائی امپیکٹ فیکٹر، ایک بہت ہی 18 امپیکٹ فیکٹر شاید اس کا، یعنی ایک بہت ہی مشہور اور معروف اور عزت دار قسم کا سٹینڈنگ والا جرنل ہے. اس جرنل کے اندر جو ریسرچ آئی ہے، وہ ریسرچ یہ بتا رہی ہے کہ 1970 سے لے کے 2021، یہ تقریباً 50+ سال، 51 سال بنتے ہیں. اس میں جو ویسٹرن ورلڈ کی سینکشنز ہیں، ویسٹرن ورلڈ نے جو پرائمریلی، وہ بتاتی ہے پرائمریلی یہ سینکشنز لگائی ہیں امریکہ نے، اس کی وجہ سے جو لوگوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں، آپ کے خیال میں وہ کیا نمبر ہوگا؟ کیوں ہوئی ہیں؟ پہلے تو ڈیتھس اس لیے ہوئی کہ سینکشن کی وجہ سے بچوں کو فارمولا ملک نہیں مل سکتا، آپ کے پراپر علاج نہیں ہو سکتا، آپ کو جو ہے نا ڈائگنوسٹک مشینیں نہیں اجازت ہوتی خریدنے کی، اور بہت سارے مسائل. کیا ایسٹیمیٹ ہوگا؟ میرے خیال سے ہزاروں میں یہ فگر ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے وہ ایسٹیمیٹ ایگزیکٹلی ایسا ہے کہ جیسا اگر 51 سال جنگ ہو رہی ہوتی تو جتنے فوت ہوتے ہیں، دیٹ از 38 ملین. وہ بتا رہے ہیں کہ 38 ملین پرائمریلی مسلمانوں کے بچے، اینڈ دس از فار 5 ایئر اینڈ بلو. وہ کہتے ہیں پرائمریلی جو افیکٹ ہوئے ہیں، سارے نہیں لیکن پرائمریلی جو زیادہ افیکٹ ہوئی ہے. تو یعنی آپ ذرا سوچیں کہ میرے آپ کے، ہمارے بچے 5 سال کے بچے اور اس سے ینگ بچے، تقریباً 38 ملین کی تعداد میں، خالی ان کی پچھلی 50 سال کی سینکشنز کی، جب وار کی نہیں تو جو وار کی جو فیٹیلٹیز ہیں وہ تو بالکل الگ ہیں. جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ، دس از اے ورلڈ آرڈر جس کو ہم ایکسیپٹ کر کے بیٹھے ہیں. ابھی ہم نے آئی تھنک ریسنٹلی اب سینکشنز کی جیسے بات کر رہے ہیں، تو دیکھ دنیا میں خیر موونگ آن فرام دی اسرائیلی جینیسائڈ اینڈ سینکشنز، ہم نے ابھی امریکہ کو بھی دیکھا ہے کہ کیسے جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر جو تنازع چل رہا ہے اور کیا سچویشن چل رہی ہے، اور پاکستان نے اس میں رول بھی پلے کرنے کی کوشش کی. اب چاہے وہ اگر ازیوم کیا جائے کہ کسی بھی فارم میں بائسڈ ہے نہیں ہے، بٹ نیگوشیشنز کی کوشش ہوئی ہے، اس میں انوالومنٹ ہوئی ہے، اور وہ کوئی اس کی آؤٹ کم نہیں کوئی سالڈ نکلی، مگر کوشش ضرور ہوئی ہے. سو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب یہ جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے، جیسے کافی لوگ فیر یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک نئی ورلڈ وار کی طرف جو ہے یہ موومنٹ ہو رہی ہے، اینڈ ہم نے پہلے ہی دیکھا ہے کہ کیسے پچھلی ورلڈ وارز نے نہ صرف پوری دنیا کو شیپ کیا ہے، بٹ پاور شفٹ بھی بہت کیا ہے، ڈائنامک. سو اچھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ پیچھے مطلب جنرلی پاکستان نے پیچھے بہت سفر کیا ہے ود دا سرٹن میڈیا امیج، جس کو ہمیں نکلتے ہوئے بہت ٹائم لگا، اور اب ہماری پی آر مطلب دنیا میں بہت بہتر سٹینڈنگ کے اوپر ہے دین بفور. مگر اگر میں اس کو کچھ اپنے سال پیچھے جا کے دیکھوں تو جو پاکستان کے ساتھ جو کیا جا رہا تھا سلوک، پوری دنیا جو کر رہی تھی، آپ کوئی بھی جنگ اٹھا کے دیکھیں دنیا کے اندر، گلوبلی کوئی بھی وار دیکھیں، اس میں آپ کو ہمیشہ ایک کامن نام ضرور ملتا ہے، اور اس کو وہ لیبل کبھی نہیں دیا جاتا. تو اس جنگ کے اندر امریکہ کا جو رول تھا اور جو ساری چیزیں تھیں، اور ابھی بھی جو چل رہا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا واپس جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ جنگ کس لیے ہوئی تھی. اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. تو یہ ایک ٹوٹلی انپرووکڈ اور انٹرنیشنل لا کے مطابق اللیگل جنگ تھی، اور اس کا ثبوت آپ کو نا بڑے اچھا ہم سے تو کیا ملے گا، آپ کو اس سے ملے گا کہ کوئی یورپی ممالک امریکہ کی دھمکیوں کے باوجود اس میں شامل نہیں تھا، بلکہ انہوں نے الٹا پابندیاں لگائیں. تقریباً 6 یورپی ممالک ایسے جنہوں نے کہ امریکہ کو کسی قسم کی پابندی لگائی کہ یا تو تمہارا جہاز ہمارے علاقے کے اوپر سے اڑ کے نہیں جائے گا، یا ہمارے بیسس سے نہیں اڑے گا، یا تمہارے مریض ہمارے پاس نہیں آئیں گے. اس طرح کی پابندیاں لگائیں 6 کے قریب ممالک ایسے.
یہ ایک ایسی اللیگل جنگ تھی کہ جس میں تقریباً 1 درجن امریکی جرنیلوں کو سمیت ان کے چیف آف آرمی سٹاف کے ان کو فارغ کرنا پڑا. یعنی کہ پیٹ ہیگسیٹ جو کہ ان کا اس وقت وار سیکٹری کہلاتا ہے, یعنی وار منسٹر, انہوں نے ڈیفینس سے چینج کر کے وار کر دیا, اینڈ رائٹلی سو. یہ ایک اچھا کام کیا ہے ٹرمپ نے کہ ایگزیکٹلی تو اس کو فارغ کرنا پڑا یا ریزائن دلوانے پڑے. 12 کے ٹوٹل 18 جب سے یہ آئے, اور اس جنگ کے تناظر میں جو ہے نا 1 دن کے اندر 3 اور ٹوٹل 12. تو یہ ایک ایسی جنگ ہے. اب یہ جنگ جو ہے اس کا ٹوٹل مدعا کیا ہے, یہ بھی ہمیں چاہیے کہ لسنرز کے سامنے رکھیں. ٹوٹل مدعا امریکہ کا یہ ہے کہ جی دیکھیں, ایران جو ہے نا ایک خطرناک ملک ہے, اور ایران ہمیں ڈر ہے کہ آج نہیں تو کل اس کے پاس نیوکلیئر بام جو ہے نا یہ بنا لے گا, اس کے پاس نیوکلیئر طاقت آ جائے گی. اب ہم ذرا سے اس کو تھوڑا کنسیڈر کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یار یہ, کیونکہ دنیا میں ایک نظام ہے, آج ہم اس نظام کو ڈسکس کر رہے ہیں, تو وہ نظام جو کہ ایک انٹرنیشنل آرڈر ہے اور اس کے اندر انٹرنیشنل لا ہے, وہ کچھ ہمیں سکھاتا ہے, کچھ بتاتا ہے, ایون دو ہمیں اس کا پابند نہیں ہونا چاہیے ایز مسلمان. میں اس پہ بھی بات کروں گا, لیکن آئیں دیکھتے ہیں نا کہ یہ ہے کیا. تو وہ لا جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو سگنیٹریز ہیں NPT کے, نان پرولیفریشن ٹریٹی کے, تو وہ, اور ان میں ایران شامل ہے, اور ایران جو ہے اس کا فاؤنڈنگ سگنیٹری ہے. تو 1960 میں جب یہ بنا تھا تو اس ٹائم کا سگنیٹری ہے ایران. یعنی ایران ان ممالک سے جو کہ کہتا ہے کہ جی میں بم شم بنانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں, اور میں اس کی پرولیفریشن کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں, میں نہیں کروں گا. اور سائن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس نے اجازت دے دی ہے انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کو, IAEA کو, کہ آپ جب چاہیں جہاں چاہیں آئیں اور وزٹ کریں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, بہت سے ممالک نے یہ اجازت نہیں دی ہوئی. اسرائیل نے یہ اجازت نہیں دی ہوئی, وہ سگنیٹری نہیں ہے. اس نے کہا جاتا ہے کہ بنائے بھی ہوئے ہیں نیوکلیئر بامز. تو آپ اس کو تو کچھ نہیں کہہ رہے, جو کہ اپنے 8 ہمسایوں بشمول ایران کے اوپر, جو کہ ہمسائے بھی نہیں ہے, اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے. لیکن آپ ایران کو کہہ رہے ہو کہ یار ہمیں لگتا ہے کہ تم یہ کرنے والے ہو, حالانکہ وہ سگنیٹری ہے. یہ اللیگل ہے. انٹرنیشنل لا ایران کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ نیوکلیئر پرپزز کے سیولین پرپزز کے لیے نیوکلیئر ٹیکنالوجی رکھے, یہ وہ اجازت دیتا ہے. اور ساتھ میں یہ بھی اجازت دیتا ہے کہ یورینیم کو جتنا انرچ کرنا چاہے کرے, کوئی قانون اس کو نہیں روکتا اس چیز سے, انٹرنیشنل لا. تو اسی لیے دیکھیں, بڑی امپورٹنٹ بات ہے, بہت امپورٹنٹ, کہ جو کینٹ ایک نام ہے, میں چاہوں گا کہ ہمارے لسنرز اس کو گوگل کریں. یہ امریکہ کی کاؤنٹر ٹیررزم فورس کا ہیڈ تھا. ہی از اے مرین, ایک فوجی ہے, اور اس کا ہیڈ تھا جو کینٹ. اس نے استعفیٰ دیا یہ کہتے ہوئے کہ صدر صاحب ٹرمپ جو ہیں وہ جو یہ جنگ کر رہے ہیں, یہ بہانہ بنا کے کہ ہمیں خطرہ ہے ایران سے, کہ ایران ہمارے اوپر اٹیک کر سکتا ہے اور کوئی ٹیررسٹ ہو سکتا ہے سب. اس نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں. اچھا, اب وہ اس ادارے کا ہیڈ ہے جو کہ چلا رہا, اور اس نے پروٹیسٹ میں استعفیٰ دے دیا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ٹرمپ کا چنیدہ, اچھا اس کو ٹرمپ نے چنا تھا, یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی پرانی لگے, اس کو چن کے لایا تھا, اس پہ پوزیشن پہ بٹھایا تھا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل کام ہے کہ ٹرمپ جیسے ظالم کو یہ کہنا کہ آپ کو لایا بھی ایک پوزیشن میں بٹھایا اور کہنا کہ یار تم غلط کہہ رہے ہو, یہ غلط. پوری دنیا کو اس نے میسج دیا, اس نے انٹرویوز دی اس کے بعد. بہرحال تو مطلب پہلی چیز تو ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہ ایک اللیگل وار تھی, ایک اللیگل وار ہے, ایون اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لا. آپ اسلام کی تو بات چھوڑیں, مطلب اسلام تو کچھ اور سٹینڈرڈز رکھتا ہے الحمدللہ, لیکن یہ تو ان کے مطابق بھی. لیکن انہوں نے کی, انہوں نے چلائی, اور انہوں نے بہت ظلم کیا. پہلے ہی دن ہم جانتے ہیں کہ 150+ بچیوں کو میناب میں ایک اسکول کے اندر ٹاما ہاک میزائل مار کے انہوں نے ڈبل ٹیپ اٹیک کیا. ڈبل ٹیپ کیا ہوتا ہے کہ جی پہلے میزائل مارا, پھر جب لوگ اکٹھے ہو گئے, پیرنٹس بھی آ گئے, ہمسائے بھی آ گئے, بچانے کے لیے پیرامیڈکس بھی آ گئے, پھر دوبارہ 6 گھنٹے بعد یا کچھ گھنٹوں بعد دوبارہ کچھ منٹس بعد انہوں نے اٹیک کیا. یہی کام انہوں نے اس پل کے ساتھ بھی کیا جو ایران میں سب سے بڑا برج جو بننے ہی والا تھا, فنش ہونے کے قریب تھا, سب سے بڑا ایران کا بلکہ سب پورے ریجن کا سب سے بڑا برج, اور اس کو بھی اسی طریقے سے ڈبل ٹیپ انہوں نے جو ہے نا کر کے ڈسٹروائے کیا. تو یہ وہ جنگ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ سمجھنا کہ یہ ایک اللیگل وار ہے, دیٹس دی فرسٹ تھنگ. اب اس اللیگل وار کے اندر آپ پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان نے بھی ایک رول پلے کرنے کی کوشش کی. تو دیکھیں میں ایک بڑی عاجز سی بات آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ نہ کرے ابھی اس وقت یہاں پہ کوئی ڈاکو داخل ہو جائے اور ہمارے اوپر گنے تان لے, اور باہر یہاں پہ کچھ ہمارے لیٹ سے فوجی بھائی یا پولیس والے یا کوئی رینجرز والے یا کوئی ٹرائبل چیف جن کے پاس بندوقیں کھڑے ہوں, اور وہ اندر آئیں اور وہ کہیں کہ یار ہم ایسے کرتے ہیں کہ آپ دونوں کی ڈاکو کی اور آپ کی صلح کرا دیتے ہیں.
ہم آپ کے بیچ میں میڈیٹر کا رول پلے کرتے ہیں, اور باتیں یہ چل رہی ہیں کہ وہ ڈاکو کہہ رہے ہیں کہ اچھا چلیں آپ اگر ہمیں جو ہے نا ہمیں 10 سال کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ آپ جو ہے نا 10 سال کی اپنی جمع پونجی ہمیں دیں گے تو چلیں 5 سال کی دے دیں, اور میڈیٹر کہہ رہا ہے کہ جی میں اب ان کی آپس میں یہ نیگوسیشنز ہو سکتی ہیں. اگر یہ نیگوسیشن نہیں ہو سکتی تو کیا حق اور باطل کے بیچ میں کوئی میڈیشن ہو سکتی ہے؟ مطلب بڑی سمپل سی کھلی سی بات ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایون دو ہمیں پاکستانی ہونے کے ناطے, مسلمان ہونے کے ناطے اچھا لگتا ہے کہ ہمارا ملک کچھ رول پلے کر رہا ہے, لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ بھائی کچھ جگہ پہ کچھ رول کافی نہیں ہوتا. تو جب کہیں آپ کے بچوں کو خدا نہ خواستہ کوئی قتل کر رہا ہو اور آپ کا بھائی ساتھ میں بندوق ہاتھ میں لیے کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہو, یا یہ کہہ رہا ہو کہ میں جو ہے نا آپ کی جو ہے صلح کرا دیتا ہوں, ٹھیک ہے انہوں نے آپ کے 4 بچے مار لیے ہیں, 4 باقیوں کے معاملے میں کوئی ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ 2 مار لے, 2 اغوا کر لے, 2 چھوڑ دے, یہ غلط ہے, یہ نہیں ہو سکتا. تو ہمارا رول یہاں پہ پاکستان کا یا کسی بھی مسلمان ملک کا یہ رول اصل میں ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. یہ ڈسکشن ہی ٹھیک نہیں ہے کہ کیا پاکستان نے جو ہے نا اچھا نہیں کیا. نہیں جی, پاکستان کو یہ نہیں کرنا تھا. پاکستان کو جو کرنا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کہتا کہ یہ ہمارا بھائی ہے, یہ ہمارا ہمسایہ بھی ہے, یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے, ہم ایک ہے, ہمیں قرآن نے جوڑ دیا ہے. ہمارے بیچ میں یہ جو لائنیں ہیں یہ انگریزوں کی لگائی ہوئی ہیں, یہ سائکس اینڈ پیکو کی لگائی ہوئی ہے, یہ ریڈ کلف کی لگائی ہوئی ہے. ہم ان کو نہیں مانتے, اور اگر ہم ٹیمپرریلی ان کو مان کے بیٹھے بھی ہوئے ہیں تو ہم یہ کم سے کم نہیں ہونے دیں گے ظلم کہ آپ آئیں بغیر کسی ریزن کے ان کے اوپر بمباری کریں, ہماری بچیوں کو وہاں پہ قتل کریں, یہ سارا کچھ کرتے رہیں, اور پھر جو ہے نا جب یہ ملک کامیاب ہونے لگے آپ کو نکالنے میں, جب آپ کے جہاز وہاں پہ پھنس جائیں اور گرنے لگیں, جب آپ کے پائلٹ وہاں پہ پکڑے جانے لگیں, جب آپ کے جرنیل استعفیٰ دینے لگے, جب دنیا کی اپینین خاص کر یورپ کی آپ سے دور ہونے لگے, تو آپ پھر کہیں کہ چلیں اب میں, اور جب آپ کے جتنے اڈے ہیں تقریباً 18 کے قریب اڈے ہیں امریکہ کے اس ریجن میں, کہا یہ جاتا ہے کہ اس میں سے 13 کو تو ان انہیبیٹیبل بنا دیا ہے, باقی بھی تمام کو ایران نے اسٹرائک کیا ہے. تو جب آپ کی یہ حالت ہو جائے کہ آپ کے فوجیوں کو وہاں پہ اب دبئی میں اور ادھر ادھر ہوٹلوں کے اندر پناہ لینی پڑ رہی ہے کیونکہ آپ کے اڈے اسٹرائک ہو گئے ہیں, آپ کی جو میزائل کیپیسٹی ہے وہ ختم ہو گئی ہے, اور ساتھ میں آپ کا جو یہ ہے آپ کا کیا کہتے ہیں جو کیریئر ہے, ایئر کرافٹ کیریئر, اس کو ایک کو ہٹ کر دیا گیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس کو ہٹ کیا ہوا ہے کون سے والے کو, جس کو انہوں نے کہا کہ جی وہ دھوبی گھاٹ اس کے میں آگ لگ گئی تھی, دھوبی گھاٹ میں آگ لگ گئی تھی, اور دھوبی گھاٹ میں آگ لگنے کی وجہ سے اس کو واپس بھیج دیا گیا ریپیئرز کے لیے. تو یہ سارے بہانے اس سچویشن میں اب جب ان کو ضرورت پڑتی ہے کہ ہمیں یہاں سے ایک آنریبل ایگزٹ مل جائے, کہ یعنی چودھری نے منہ پہ چانٹا تو کھا لیا ہے لیکن اب وہ کسی ایسے طریقے سے یہاں سے نکلے کہ مجھے جو ہے نا یہ میری یہ عزت برقرار رہے, تو اس کے لیے کہ ہمیں ایک رول پلے کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کی ساری باتیں, آپ کے جذبات, آپ کے خیالات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے, اور میں اس کا بڑا احترام کرتا ہوں, لیکن تھوڑا سا میں آپ سے اختلاف اس ساری بات پہ کروں گا. جو مثالیں آپ نے دیں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ وہ قتل و غارت کی, باپ کی بیٹے کی, وہ ساری اچھی باتیں ہیں, اور وہ نو ڈاؤٹ پرسنل لائف کی حد تک وہ میٹر کرتی ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے ڈاکٹر صاحب کہ میری کم عقلی یہ کہتی ہے کہ یہ جب ایک دنیا میں اوبیسلی پورے ملک کی باتیں ہوں, اور خاص طور پہ اسلام کی اور کفر کے ساتھ جب جنگ ہو, تو تب بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ بات بیٹھ کے ہی حل ہوتی ہے. اس میں کچھ آپ کی بات سے میں نے ایسا زیوم کیا کہ مجھے ایسا لگا کہ آپ نے یہ پوائنٹ آف ویو دینے کی کوشش کی کہ پاکستان کو چاہیے تھا کہ وہ ان پہ الٹا بھاری پڑتا امریکہ پہ. اچھا, وہ ایسا ہو نہیں سکتا پاسبل. اس کی 2-3 ریزنز میں دے سکتا ہوں. جو میرا جو کانفلکٹ ہے وہ یہ ہے کہ لیٹ سپوز کہ میں نے ادھار لیا ہوا ہے آپ سے, تو ظاہری بات ہے جب تک میں آپ کا قرضئی ہوں نا, میں اس طرح سے آپ کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا. تو سیم سچویشن ہماری پاکستان کی ہے کہ ہم نے اتنے زیادہ قرضئی ہیں کہ ان کو نہیں بول سکتے. اچھا, باقی جو پوائنٹس رہے وہ یہ ہیں کہ نو ڈاؤٹ کہ جو مجھے فیل ہوا ہے, ایران نے بہت زبردست طریقے سے, ایران کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ایران کی حکومت نے یا فوجیوں نے, میں اس پوری قوم کو خراج تحسین دیتا ہوں کہ جس نے امریکہ نے کہا کہ بھئی ہم یہاں پہ بریجز اڑا دیں گے, تو ساری وہاں کی دنیا جا کے تو کھڑی ہو گئی, ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں کھڑی ہو گئیں کہ اڑانا ہے تو پہلے ہم اڑیں گے اور پھر ہمارے یہ اثاثے اڑیں گے نا. تو یہ کتنی بڑی بات ہے, بڑی بہادری کی بات ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اس سارے سینیریو نے ان کو ایک یکجان کر دیا, وہ ایک قوم بن کے سامنے آئے, جو کہ بہت ہی خوبصورت میسیج تھا اور ساری مسلمان امہ کے لیے ایک بڑا پیارا میسیج ہے. تیسری چیز یہ کہ چونکہ اب آگے جو کفر کے ساتھ ہماری جنگ ہے, اس میں بیٹھ کے بات کرنے کا قطعی مقصد یہ نہیں ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ ہم بلا دیا, ہم نے اس کو ہم نے یاد رکھا ہے,
لیکن اب اس کا جواب کیسے دینا ہے, اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے, اور فیوچرسٹک اپروچ کیا ہونی چاہیے, اس پہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو بڑے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. اور جو پاکستان کو اللہ نے موقع دے دیا ثالث بننے کا, وہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے, جو کہ ایک بڑی ایک عجیب سی بات ہے, جو میرے لیے بھی ایک بڑی شاکنگ ہے اور ہمارے پورے ملک کے لیے شاکنگ ہے. کیونکہ جس اسٹیٹ میں اور جس پوزیشن میں ہم تھے تو ہمارا سمجھ سے باہر ہے کہ اتنی عزت کیسے مل گئی. لیکن الحمدللہ جو اللہ نے عزت دے دی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے بڑوں کو, جو ہمارے ملک کے رکھوالے ہیں اس ٹائم جو دیکھ رہے ہیں, ان کو یہ چاہیے کہ اور آئی ہوپ سو کہ وہ ہم سے بہتری کام کر رہے ہوں گے وہاں بیٹھ کے. ہم تو مشاورت کر رہے ہیں یا مشورہ دے سکتے ہیں, وہ ہم سے بہت بہتر کام کر رہے ہوں گے. تو ان کو یہ چاہیے کہ حکمت کے ساتھ اور سمجھداری کے ساتھ, اور جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہوئے اللہ کے رستے ہیں, اس طریقے سے جو ہے نا ان کو کفر کے لوگوں کو جو ہے نا ڈیل کریں, اور انشاءاللہ فتح جو ہے وہ مسلمانوں کی ہوگی. اچھا, آپ نے بڑا انٹرسٹنگ ایک پوائنٹ کیا. جی پہلے تو میں یہ بتا دوں, آپ نے کہا کہ نہیں میز پر بیٹھنا پھر بھی پڑے گا. جی فائن. میرا پوائنٹ کیا ہے؟ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کو میز پر ایران کے ساتھ بیٹھنا تھا ایز اے بھائی, نہ کہ ایز اے ثالث. میری یہ بڑی ایک امپورٹنٹ ڈسٹنکشن ہے. اور وہ میں کیوں کر رہا ہوں ڈسٹنکشن, وہ اسی لیے کر رہا ہوں کیونکہ دیکھیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا اگر آپ کا اور میرا جھگڑا ہو تو میں آپ کے بھائی کو ایز اے ثالث مانوں گا؟ میرا اور آپ کا جھگڑا ہے, پیسوں کا جھگڑا ہے, نہیں مانیں گے. نہیں مانوں گا نا. کیوں نہیں مانوں گا؟ کیونکہ وہ کہیں گے آپ کا تو بھائی ہے, آپ اس کا ساتھ دیں گے. پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ امریکہ نے اور اسرائیل نے پاکستان کو ثالث مان کیسے لیا؟ پہلی بات بڑا امپورٹنٹ ٹیکنیکل بات ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. دوسری ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اچھا صرف ثالث نہیں مانا, وہ اس ہماری جو طرف سے نیگوشیٹنگ ٹیم ہے اور لوگ ہیں, ان کی بڑی تعریفیں بھی کرتے ہیں, بڑا بتاتے بھی ہیں کہ یار ہم ان پہ بڑا اعتبار ہے, یہ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, وہ سارا کچھ. تو مطلب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آلریڈی بائسڈ ہوئے ہیں, مطلب آلریڈی بائسڈ ہے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو باعث ہے, جو کہ ہونا اصل میں باعث کا لفظ بھی نہیں, لیکن ہمارا جھکاؤ تو اپنے بھائی کی طرف ہونا چاہیے تھا. یہاں پہ تو الٹا نظر آ رہا ہے کہ ایران شاید اتنا کانفیڈنٹ نہیں ہے ہمارے اس پورے رول پہ. اچھا, ویسے میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب, منہ سے کہنے کے علاوہ انہوں نے, ہمارے جو چیف صاحب ہیں, انہوں نے اس کا ایک مظاہرہ کیا ہے جھکاؤ کا, کہ جب وہ ان کو ریسیو کرنے کے فرسٹ ٹائم ایرانین ڈیلیگیشن کو, تو وہ اپنی جنگی وردی میں گئے. تو یہ بڑا ایک سائلنٹ میسج تھا دنیا کے لیے. میرے خیال میں اس سے زیادہ بڑا ایک میسج گیا ہے, اور وہ یہ گیا ہے کہ جس وقت یہاں پہ ثالثی کا رول ہو رہا تھا, اس وقت ہمارے جہاز کہاں چلے گئے؟ سعودی عرب چلے گئے. ہماری ایک اسکواڈرن سعودی عرب چلی گئی. اب میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں کہ فرام ایرانس پرسپیکٹیو, آپ کو پتہ ہے نا کہ ایران جو ہے اس نے سعودی عرب کو بھی اسی لیگ میں شامل کیا ہوا ہے جہاں پہ امریکن بیسز ہیں, اور اس کا یہی کہنا ہے کہ بھائی یہاں سے ٹھیک ہے, اب جانتے ہیں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں, اور وہاں پہ بیسز ہیں بھی, ہم یہ بھی جانتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک بہت بڑا بیس ہے. تو اور وہاں پہ وہ جو ریفیولنگ کے جو ہیں جہاز وہیں پہ کھڑے تھے, اور وہیں پہ ان کو ہٹ بھی کیا امریکہ کے جہازوں کو. تو اب سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم میسج کیا دے رہے ہیں؟ آپ میسیجنگ کی بات کر رہے ہیں, اس سے بڑا کیا میسج ہوگا کہ ہم کہہ یہ رہے ہیں کہ ہم ثالث ہیں اور ایران کی طرف ہیں, اور ہم اصل میں ایران کا جو اس وقت ایک انڈائریکٹ کہہ لیں حریف ہے, اس کی طرف جو ہے وہاں پہ ہم اپنی جہاز اور ایک بٹالین پتہ نہیں شاید 9,000 فوجی کا بھی ہے. کسی حد تک آپ کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں دیکھیں, اس میں تحقیق کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اس میں کیونکہ ہمارا ایک پیکٹ ہوا ہوا ہے سعودیہ کے ساتھ, تو وہ اس پیکٹ کی پابندی کرتے ہوئے ہم نے یہاں سے, جو میری نالج ہے کہ یہاں سے ہماری فورسز نے وہ جہاز بھیجے. اینی ویز یہ ڈسکشن لمبی ہے, لیکن ایک پوائنٹ, ہمارا ایک پیکٹ جو ہے نا اس پیکٹ سے پہلے بھی ہوا ہے. اچھا, اور وہ پیکٹ جو ہے ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس پیکٹ کے اندر ہم نے ان لوگوں کو اپنا بھائی مانا ہے, ٹھیک ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, یعنی اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو, جمیعاً ایک ساتھ مل کر. اور پھر ساتھ اگر کلیئرٹی کسی کو نہیں رہی تو کہہ دیا کہ اور تفرق میں نہ پڑھو. تو میں پھر کہوں گا اٹ از ٹائم دیٹ وی انڈرسٹینڈ کہ یہ جو نیشن سٹیٹس کا تفرق ہے, یہ جو نیشن سٹیٹس کا فرقہ ہے, یہ سب سے بڑا فرقہ ہے, یہ اصلی فرقہ ہے. اس نے ہمیں 57 کے قریب چھوٹے چھوٹے فرقوں میں بانٹ دیا ہے, اور اب ہم اس وقت ڈیوائیڈ ہوئے ہیں. تو یہ جتنے میرے یہ امید تھی کہ غزہ کا جینوسائیڈ, 1,00,000 سے اوپر مسلمان کا قتل عام وہاں کا, اس بات کے لیے کافی ہوگا کہ مسلمان یہ سمجھ جائیں کہ یار
یہ نیشن اسٹیٹ کا ماڈل ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ غزہ کے اندر جب قتل عام ہو رہا تھا تو ایجپٹ رفح بارڈر بند کر کے بیٹھا ہوا تھا, نہ کوئی چیز یہاں سے جا سکے, نہ کوئی بندہ وہاں سے آ سکے. اسی طریقے سے سیریا بھی یہی کر رہا تھا, ابھی تک کر رہا ہے. اسی طریقے سے جارڈن بھی یہی کر رہا تھا, ابھی تک کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں یہ ایک کینسر ہے, اور اس کینسر کو, اس کی تشخیص ایز کینسر کرنا ضروری ہے. اگر ہم یہ کہتے رہے کہ نہیں یہ کوئی چھوٹا سا دانہ ہے, یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, تو یہ پھیلتا چلا جائے گا اور اس امت کو یہ کھا جائے گا. یعنی وہ بات سرکل بیک کر کے نا ادھر ہی آ گئی کہ مسلم اسٹیٹس آپس میں بھی اس طرح یونائٹیڈ نہیں ہے, کیونکہ وہی بات ہے کہ جو امریکہ کے بیسز آپ کے, وہ ہم نے دیکھا بھی ہے کہ سعودیہ اور یو اے ای جو ہے وہ کہاں پہ اسٹینڈ کرتا تھا اس سب چیز کے بیچ میں, ہم کیسے اس میں ریئیکٹ کر رہے تھے اور کس سائڈ پہ تھے, اور ہم جو کہہ رہے تھے کہ ہم اس کے برابر تھے بھی کہ نہیں تھے. تو وہی یونٹی کا مسئلہ ہے. اور اگر ہم خود ہی ڈیوائیڈڈ ہیں آپس میں, اور اگر ہم ٹیم اپ کر رہے ہیں ود دی ادر سائڈ, تو پھر ظاہری بات ہے کہ پھر آپس میں ہم کبھی بھی وہ ایک اسٹرینتھ نہیں بنا پائیں گے. یہ بہت بڑا آپ صحیح کہہ رہے ہیں حمزہ. اور دوسرا ڈاکٹر صاحب, میں یہ سوچتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کبھی کبھی نا انسان بڑی گہری سوچ میں مجبور ہو جاتا ہے سوچنے میں. وہ سوچتا ہے کہ یار جتنی ہم ترقی کر رہے ہیں, ایک طرف ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں, اے آئی کی بات کرتے ہیں, بڑی بڑی جناب ایک جو ہے نا کہ ڈراسٹک قسم کی ٹیکنالوجیز دنیا میں آ گئی ہیں. یعنی کہ چائنا کی بات کریں تو وہ ہائی رائز بلڈنگز, وہ کہتے ہیں کہ ود ان اے منتھ ہم جناب اتنی اسٹوریز ہائی رائز بنا کے دے سکتے ہیں آپ کو, رائٹ. یہ ٹیکنالوجی ہے نا. اس کے علاوہ گاڑیوں میں دیکھ لیں, اس کے علاوہ انفراسٹرکچر میں دیکھ لیں, یعنی کہ یو نیم اٹ, اتنا دور ہم جا رہے ہیں, اتنی ترقیاں کر رہے ہیں. اور دوسری طرف ود ان فیو ڈیز آپ نے ایک جنگ ایسی سٹارٹ کر دی کہ جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. آج ہمارا پوری دنیا میں فیول مہنگا ہو گیا. فیول مہنگا ہوتا ہے, آپ کی ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے, آپ کا اکنامک کرائسس ڈیولپ ہو جاتا ہے, آپ کا بزنس سٹک آن ہو جاتا ہے, ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے, ہر چیز رک جاتی ہے. میں ذاتی طور پہ ڈاکٹر صاحب آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب سے یہ جنگ کا آغاز ہوا ایران والی, ایک تو پچھلے سال انڈیا کے ساتھ ہماری ہوئی, وہ کچھ دن چلی اور اللہ پاک نے عزت دے دی ہمیں. لیکن یہ جب سے ایران والا مسئلہ ہوا تو میں سوچنے مجبور ہو گیا کہ یار یہ جو ٹیکنالوجی اور جتنی کچھ ہم انہینسمنٹ کر رہے ہیں, تو یہ تو سب ربش ہے, یہ تو سب بکواس ہے. یہ تو 10 20 50 لوگوں نے دنیا کے فیصلے کرنے ہیں, بٹنز دبانے, اور دنیا نے تو خلاص ہو جانا ہے. یہ تو ہم خود ہی قیامت کی طرف جا رہے ہیں. اگر ایک میزائلز کے اٹیکس کو ہم میڈیا میں اب اتنے اپنی نیکڈ آئی سے دیکھ لیتے ہیں, آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یار کیا ہو رہا ہے, کیسے بم پھٹ رہے ہیں, تو جب اس کا مطلب ہے کہ قیامت کا منظر ایسا ہی ہوگا کہ جب وہ اٹامک بمز آ کے ایک دوسرے کو گریں گے اور یہ ورلڈ وار ہوگی اور دنیا ختم ہو جائے گی. سو پھر ایسی ترقی کا کیا فائدہ جس میں عقل ہی نہ ہو, سمجھ ہی نہ ہو, اور آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں. یہ تو خیر میرا ایک اپنا تجزیہ تھا جو میں پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں. جس پوائنٹ میں آنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا, کیونکہ ڈسکشن ہماری ایک چل رہی تھی اس ٹاپک پہ. اب یہ بتائیں کہ آپ فیوچرسٹک ایسپیکٹ, ویسے تو اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ فیوچر میں کیا ہے, لیکن جسٹ ایک ایز این اوپینین آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیسا سوچتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں. خاص طور پہ بھی ہم نے ساری دنیا کی بات کر لی, چائنا کو ہم مسنگ کر کے بیچ میں بھول گئے. میں اسپیسیفکلی چائنا پہ آنا چاہتا ہوں, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے حمزہ ذاتی طور پہ کہ ساری دنیا ایک طرف اور چائنا کی اکانومی ایک طرف. یعنی کہ چائنا وہ والا پلیئر ہے کہ وہ کہتا ہے بھائی باہر میں جاؤ, تم نے جو کرنا کرو, میں اپنے کھیل کھیلوں گا. بلکہ الٹا وہ کہتا ہے آؤ میں تمہیں بھی کھلاتا ہوں, رائٹ. میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں. سو چائنا کا کیا رول ہوگا دنیا میں آگے, کیسے وہ لے کے چلے گا چیزوں کو, اور پلس یہ کہ اس سارے سینیریو میں جو جنگی حالات بنے ہوئے اس ٹائم ایران اور یو ایس کی وار میں, اس میں نے ایک چیز آبزرو کی کہ چائنا بالکل خاموش رہا. ہاں, اور ریسنٹلی آپ کا یو ایس کا پریزیڈنٹ مل کے آیا, اس کے بعد رشیا کا پریزیڈنٹ مل کے آیا, اور مزے کی بات یہ کہ آپ ان دونوں کے پروٹوکولز میں وہ کہتے ہیں نا کہ فیل دا ڈفرنس والی بات ہے. رشین پہلے گئے تھے, اچھا وہ بعد میں گئے, یوس پہلے گئے, آپ بعد میں پوٹین بس جسٹ 2 دن بعد آ گیا. بیکاز آئی سو کلپ جس کے اندر نا وہ اس کو ٹرمپ کو بتا رہے تھے کہ ابھی پوٹین جو ہے وہ یہاں سے یہ کارڈن کی ایکسس کسی کے پاس نہیں ہے. ہاں, وہ پرانی بات کر رہا تھا. سو میں نے وہ ایک وہ فیل دا ڈفرنس والی بات بھی دیکھی, تو مجھے ایسا لگتا ہے, یہ میری اپنی اپروچ ہے, کہ شاید چائنا اور رشیا کا زیادہ جوڑ ہے, اور امریکہ کو ٹھیک ہے ہیلو آئی کیا, انہوں نے آیا ویلکم کیا یہ وہ, لیکن انہوں نے زیادہ لفٹ نہیں کرائی. اس کے بارے میں تھوڑا سا روشنی ڈالیں, کیا سوچتے ہیں؟ اچھا, انٹرسٹنگ بات ہے یہ بھی. میں یہاں پہ نا اب اپنے لسنرس کو تھوڑا سا ایک ڈیپ ڈائیو
تھوڑا سا ورلڈ اکانومی کا دینا چاہوں گا, کیونکہ جب تک ہم وہ نہیں لیں گے تو ہمیں شاید یہ چائنا کا رول سمجھ نہیں آئے گا. اینڈ آئی ول میک اٹ سمپل, آئی ول میک اٹ کوئک, بٹ اٹس ویری امپورٹنٹ فار دیم ٹو انڈرسٹینڈ. تو دیکھیں, دنیا میں نا ہمیں جو طاقت نظر آتی ہے, پاور پروجیکشن نظر آتی ہے, وہ نارملی ہوتی ہے بموں کی, جہازوں کی, ٹیکنالوجی کی, ٹھیک ہے, اور اس سے ہم ناپتے ہیں. اور ابھی آپ نے بھی بالکل صحیح بتایا کہ جی امریکہ تھا اور اب چائنا ایک رائزنگ پاور ہے اور بڑا ان کے قریب پہنچ چکا ہے. بٹ دیر از اے پرابلم, دیر از اے کیچ, اور اس کیچ کو ہم نے سمجھنا ہے. اور یہ کیچ اصل میں امریکہ کی طاقت ہے, اور جب تک اس کیچ کا کوئی توڑ نہیں کیا جائے گا تو تب تک امریکہ کی طاقت جو ہے نا ہم اس سے چھین نہیں سکتے. وہ کیا ہے؟ اس کے لیے ہم چلتے ہیں 1945 سیکنڈ ورلڈ وار کے اینڈ پہ. سیکنڈ ورلڈ وار جب ختم ہوتی ہے تو دنیا ساری بڑی بے حال ہوتی ہے, بالخصوص یورپین کنٹریز, ٹھیک ہے. تو یورپین کنٹریز جو ہیں, اس میں برطانیہ وغیرہ, جرمنی کے تو اندر یہ جنگ ہو رہی تھی, تو وہ بہت بری طرح سے افیکٹ ہوئے. وہ بڑے غریب ہو گئے, بڑے قرض دار ہو گئے, اور وہ جو قرضہ تھا اور وہ جو پیسہ تھا وہ سارا امریکہ نے ایکیومولیٹ کر دیا, کیونکہ امریکہ جو ہے نا اسلحہ بھی بیچ رہا تھا, پیسے بھی, چیزیں بھی, دوائیں, سب کچھ. اور امریکہ جو ہے نا آلموسٹ ان افیکٹڈ رہا. اگر آپ پرل ہاربر نکال لیں تو امریکہ کے اوپر تو کوئی نہ بم گرا ہے نہ کچھ اور ہوا, کوئی اٹیک بھی نہیں ہوا, ٹھیک ہے. جاپان کو اس نے ختم کر دیا. میں آپ کی بات کو سوری کاٹتا ہوں, اور یہی ابھی ریسنٹلی باتیں ہوتی ہیں. امریکہ کے اپنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی جنگ ہے کہ جس میں ہمارے ہاں کوئی گولی بھی نہیں چلی, ایک بندہ بھی نہیں مرا, اور دوسروں کے آپ نے ادھر جناب ظلم کے پہاڑ اٹھا دیے. تو یہ کیسی جنگ ہے؟ ایٹم بم گرا دیے, ٹھیک ہے, دوسروں ناگاساکی اور ہیروشیما کے اوپر. تو اچھا, اب ایسا ہوا کہ اس کے نتیجے میں دنیا کا تقریباً 3/4 سونا امریکہ کے پاس چلا گیا. امریکہ کے پاس, کیونکہ اس وقت لین دین ممالک آپس میں کرنسی پہ تو نہیں کرتے تھے, سونے پہ کرتے تھے, تو سونا چلا گیا. اچھا, جب وہ سونا چلا گیا تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پھر امریکہ آیا, اور امریکہ نے برٹن ووڈز میں ایک کانفرنس بلائی نیو ہیمپشائر کے اندر 1944 میں, اور اس میں 44 ممالک, خاص کر یہ ویسٹرن بڑے کنٹریز, یورپین کنٹریز, یہ شامل ہوئے. اور ان سب کو بلا کے امریکہ نے کہا کہ بھئی آج کے بعد سونے کی ٹریڈ کو چھوڑیں, ڈالر کو استعمال کریں. ہاں, ہم آپ کو گارنٹی کر کے دیتے ہیں کہ ہم ڈالر کو سونے کے ساتھ پیک کر دیں گے. تو جس کے پاس ڈالر ہوں گے وہ جب چاہے وہ $35 کے عوض 1 آؤنس, جو کہ تقریباً 31 گرام بنتا ہے, اتنا سونا آ کے لے سکتے دے گا. اچھا, یہ سسٹم 1945 سے لے کے 44-45 سے لے کے 1971 تک تقریباً 26 سال یہ رہا, ٹھیک ہے, چلتا رہا. اچھا, اب پہلے تو یہ سمجھے کہ یہ سسٹم بھی ایک ظلم پر مبنی تھا. وہ کیسا ظلم تھا؟ وہ ظلم یہ تھا کہ آپ نے بیسیکلی ورلڈ کرنسی بنا دیا ڈالر کو. تو آپ نے ڈالر کی ایک دھاگ بھی بٹھا دی, ڈالر بیسیکلی سونا بن گیا, ٹھیک ہے. لیکن آپ کے پاس طاقت تھی, آپ یہ کر سکتے تھے, آپ نے کر دیا. اور اس کے اندر کچھ, میں پھر کہوں گا, کچھ انصاف کا پہلو تھا کہ یار آپ بیرل ڈالر لے جائیں. اچھا, یہ انڈیویجولس کے لیے نہیں, لیکن اسٹیٹس کے لیے. تو اسٹیٹس اپنا ڈالر وہاں دیتی تو لے سکتے تھے. تو امریکہ پابند تھا کہ وہ اپنے پاس جتنا سونا ہے اس سے زیادہ ڈالر نہیں چھاپ سکتا, کیونکہ اس سے زیادہ پھر وہ دے نہیں سکتا. امریکہ نے اس کو وائلیٹ کرنا شروع کیا. امریکہ نے چوری شروع کی. چوری کیا ہوتی ہے؟ پرانے زمانے میں جو بادشاہ ہوتے تھے اور ریاستیں ہوتی تھی, وہ چوری یہ کرتی تھی کہ وہ منٹنگ کے اندر نا گولڈ کے کوائن میں نا چاندی ڈال دیتی تھی یا کوئی اور میٹل ڈال دیتی تھی, ٹھیک ہے. یہ ٹھگی ہوتی تھی نا. تو انہوں نے کیا ٹھگی کرنا شروع کی؟ انہوں نے یہ ٹھگی کی کہ جتنا ان کے پاس سونا تھا اس سے زیادہ ڈالر چھاپنا شروع کیے. جب دنیا کو اندازہ ہوا تو ان کو سمجھ میں آ گئی یار کہ اگر اب سارے لوگ اپنے ڈالر, لیٹ سے ڈالر ڈبل ہو گئے, سونا اتنا ہی ہے, تو آپ کو تو پھر نہیں ملے گا, آپ کو تو آدھے پیسے, آدھا سونا واپس ملے گا. تو سب سے پہلے فرانس نے اپنے بحری جہاز بھیجے ڈالروں سے بھرے ہوئے اور کہا کہ بھئی ہمیں ہمارا سونا واپس کر دو. یہ جب کام ہونے لگا تو ون فائن مارننگ آن 15 اگست 1971 پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن ٹی وی پہ آتے ہیں, قوم سے خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے نا اسپیکولیٹ کر رہی ہے ڈالر کے بارے میں, اور میں نیشنل انٹرسٹ کے اندر آج کے بعد سے ہم کسی کو سونا نہیں دیں گے. چھٹی. یعنی آپ لوگوں کے پاس بلینز, آج کے حساب سے ٹریلینز ڈالرز ہیں, آپ لے کے بیٹھے ہیں اس چکر میں کہ ہمیں سونا ملے گا, اگر مطلب ہم سونے میں ڈیل کر رہے ہیں, اس نے کہا نہیں ملے گا. اور اس دن کے بعد سے انہوں نے دڑا دڑ ڈالر چھاپنا شروع کیا. اور میں اب آپ کو بتاتا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے. اگین, آج اس وقت ایک جو آؤنس تھا وہ $35 کا تھا, ٹھیک ہے, ایک سونے کا. آپ کے خیال میں آج کتنے کا ہوگا؟ یعنی وہ جو $35 ہے نا, آج وہ تقریباً $5000 کا ہے. یعنی
آپ دیکھیں 35 350 3,500 یہ 100 ٹائمز ہو گئے. تو یہ 100 ٹائمز سے بھی تقریباً کوئی 1200-1500 ٹائمز اوپر چلے گئے 100 سال میں. 100 سال میں بھی نہیں, 1971 سے لے کے اب تک 50 سال. 50 سال. ٹھیک ہے, 50-55 سال میں. ہمیں یہ کیا شو کرتا ہے؟ ہمیں یہ شو کرتا ہے کہ امریکہ نے کیسے دنیا کو لوٹا ہے, کاغذ چھاپا ہے. جو کاغذ جو $100 کا نوٹ کے لیے آپ کو 1 مہینہ کام کرنا پڑتا ہے, ایک ملک کو اپنی کوئی چیز بیچنی پڑتی ہے, کوئی سبزی دے رہا ہے, کوئی کیا تیل دے رہا ہے, وہ امریکہ صرف چھاپ کے حاصل کر لیتا ہے. یہ فراڈ انہوں نے کیا. اور آج تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنا ڈالر ہے شاید 4 گنا اس سے کم یا اس سے بھی شاید زیادہ سونا دنیا میں موجود ہے. یعنی دنیا میں بہت زیادہ ڈالر ہے, اتنا سونا ہی نہیں. اگر آپ سونا خریدنے چلے جائیں تو آپ خرید پوری دنیا کا, خالی امریکہ کی بات نہیں ہو رہی, پوری دنیا کی. تو میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ امریکہ نے یہ ایک انسسٹینیبل سسٹم بنایا. اچھا, جب بڑا کوئکلی ایڈ کر دوں, جب 71 میں انہوں نے یہ کر دیا تو دنیا, آپ پھر سوال پوچھیں گے کہ بھئی دنیا نے پھر کچھ کیا کیوں نہیں؟ دنیا نے کچھ کرنے کی کوشش کی. کچھ لوگ جاگے, انہوں نے سوچا ہمیں ایک الٹرنیٹیو کرنسی ہے, وہ EU میں یورپین یونین نے اپنی جو ہے نا یورو کی کرنسی بھی لانچ کی, سب کچھ. لیکن امریکہ نے ایک اور کھیل کھیلا. 3 سال بعد 1974 میں امریکہ نے سعودی عرب کے ساتھ مل کے, اس وقت شاہ فیصل تھے بائی دا وے, تو پہلے تو شاہ فیصل نے تیل بند کیا تھا اور وہ اتنا بڑا ایمبارگو ہو گیا تھا. اس کا خاتمہ اس پہ ہوا کہ کسنجر گیا اور اس نے ان کو راضی کیا, اور امریکہ میں اور سعودی عرب میں ایک ڈیل ہوئی جو آج تک قائم ہے. اور وہ یہ ڈیل یہ ہے کہ سعودی عرب اپنا تیل صرف اور صرف ڈالر میں بیچے گا. اس کو کہتے ہیں پیٹرو ڈالر. اچھا, اب آپ ذرا اس کو بھی سمجھیں. آپ کہیں گے اچھا یہ کیا بڑی بات ہے, سعودی عرب نے ایسا کر دیا. مسئلہ یہ ہے کہ سعودی عرب نے ایسا کیا, پھر باقی جو اوپیک کنٹریز ہیں, خاص طور پہ زیادہ تر تو مسلمان گلف کی سٹیٹس ہیں, یا عراق ہے, ایران کو ویسے نکالا ہوا ہے, باقی پیچھے گلف سٹیٹس رہ جاتی ہیں, کویت ہے, انہوں نے سب نے بھی یہ کر دیا. تو بیسیکلی تیل وہ چیز ہے جو کہ ہر ملک کو, جو کہ تیل کا پروڈیوسر نہیں ہے, جو کہ چند ملک ہیں, ہر ملک کو چاہیے. کیا پاکستان, کیا جاپان, کیا انڈیا, کیا چائنا. اب ہر ملک کو کیا چاہیے؟ آئل. اور اب کیا چاہیے؟ ڈالر. کیونکہ آئل خریدنے کے لیے آپ کو ڈالر چاہیے. تو آپ نے پھر سے, حالانکہ آپ نے اس کو ڈی کپل کر دیا سونے سے, تو آپ نے اس میں پھر سے روح پھونک دی, جان ڈال دی کہ اب آئل کے ساتھ لنک کر کے. تو یہ جو اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کے جواب کی. تو آپ کہیں گے سب کا چین سے کیا تعلق ہے؟ آپ دیکھیں چین جو ہے نا, 2 ممالک سے تقریباً 90% ان کا تیل لے رہا تھا. ایک وینیزویلا اور دوسرا ایران. ان دونوں پہ امریکہ نے جا کے اٹیک کیا. کیا وینیزویلا میں تو مڈورو کو جو ہے نا اگین ایلیگلی کڈنیپ کر دیا, اٹھا کے لے گئے. ٹھیک ہے, اور اس کے نتیجے میں ساتھ میں کیا کیا, کہا کہ یہ تیل اب ہماری مرضی سے ہم روٹ کریں گے, ہم اس کو بیچیں گے, اور وہ بھی اب ڈالر میں بکے گا. اسی طریقے سے ایران کے ساتھ, ایسے اس سے پہلے عراق کے ساتھ یہ کر چکے ہیں. اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عراق کا جو تیل ہے وہ جب بکتا ہے تو اس کے پیسے عراق اور عراق کی گورنمنٹ کو نہیں ملتے آج بھی. یہ 2003 سے شروع ہوا تھا. 2003 میں جب امریکہ نے اٹیک کیا تھا تو انہوں نے نیو یارک کے اندر فیڈرل ریزرو کے اندر ایک اکاؤنٹ کھولا تھا, اور عراق کا تیل کا جو پیسہ ہے وہ وہاں جاتا ہے. وہاں پہ ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز پڑے ہوئے ہیں, کیونکہ عراق جو ہے ایک سال میں تقریباً $100 بلین کا تیل بیچتا ہے. لیکن عراق ایک غریب ملک ہے, اور عراق کی پارلیمنٹ نے ریسنٹلی کہا کہ یہ اکاؤنٹ ختم, اور ہم جو ہے نا ایسا نہیں کریں گے. تو امریکہ نے دھمکی دے دی. امریکہ نے ایک تو کہا کہ ہم یہ پیسے فریز کر دیں گے, آپ کو نہیں ملیں گے, جو کہ وہ کرتا ہی رہتا ہے. ابھی رشیا کے ساتھ بھی اس نے کیا ہے. اور دوسرا اس نے کہا کہ مطلب ایسی کی تیسی آپ کر کے تو دکھاؤ. تو وہ پیچھے ہٹ گئے اس چیز سے. تو اب میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں, چین جو ہے نا وہ ایک بڑا ملک ہے, ایک طاقتور ملک ہے, اس کی بڑی پاپولیشن, اس کے پاس ریسورسز ہیں, سب کچھ ہے, ٹیکنالوجی ہے, لیکن اس کے پاس ڈالر نہیں ہے. وہ ڈالر پہ ڈیپینڈنٹ ہے, اس کی کرنسی میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوتی. اور وہ ذرا سا اپنا اثر رسوخ دنیا پہ بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا. تو آپ دیکھیں گرین لینڈ سے, یہ جو گرین لینڈ کا سارا جھگڑا تھا, یہی جھگڑا تھا کہ وہاں پہ چائنیز کمپنیز تھیں. ٹھیک ہے, پھر اسی طریقے سے ایک اور جگہ میرے ذہن سے نکل رہا ہے, کون سا, پیناما کینال پہ جو جھگڑا تھا, وہ بھی جھگڑا یہی تھا کہ وہاں پہ چائنیز کمپنی نے آ کے ٹیک اوور کیا ہوا تھا وہاں کے, انہوں نے اس کو, امریکہ نے, ٹرمپ نے آ کے اس کو نکالا. اور جو جھگڑا تھا اس کا وینیزویلا کے ساتھ, اور جو ایران کا مسئلہ تھا, تو بیسیکلی امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ وہ اس سب کے ذریعے چین کا گلا گھونٹے. مطلب وہ یہ چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے وہ چین کو کنٹرول کرے. دس از ایکچولی واٹ از ہیپننگ.
تو اس کو آپ نے اس طریقے سے سمجھنا ہے. لیکن اگین مسئلہ یہ ہے کہ جب تک چین بھی اپنے ایسٹس, اور اب وہ کم کر رہا ہے تقریباً 2023-24 سے رشیا نے, اور یوکرین وار کے بعد سے, اور ابھی ریسنٹلی 25 سے تقریباً چین نے بڑی جلدی سے جو امریکن ٹریجری بلز ہیں, جو بیسیکلی امریکہ کا قرض ملک خریدتے ہیں اور امریکہ ان کو اس کے عوض سود دیتا ہے, وہی کاغذ چھاپ کے ڈالر دے دیتا ہے, اس نے ان میں ایک بہت سگنیفیکنٹ کمی لایا ہے, اور اس نے میٹلز کے اندر انویسٹ کرنا شروع کیا, پرائمریلی گولڈ کے اندر اور کاپر کے اندر. انہوں نے بہت زیادہ کاپر خرید کے, شاید 5-10 سال کا کاپر خرید کے رکھ لیا سب جب سے یہ کرنا. لیکن سٹل وہ امریکہ کو اس گیم میں مات نہیں دے سکتا جب تک اس کے پاس امریکہ کی اس کرنسی کا بھی کوئی علاج نہ ہو. اور انٹرسٹنگ بات میں اپنے لیسنرز کا بتاتا چلوں, ایک الگ ٹاپک ہے, مے بی فار اندر ڈے, لیکن اس کا علاج صرف اور صرف مسلمانوں کے پاس ہے, اور وہ یہ کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہوا ہے کہ ہم نے جو کرنسی ہے, جو ٹریڈ ہے, وہ صرف سونے اور چاندی کے اندر ہونی چاہیے. تو جب ہم واپس بائی میٹالک سٹینڈرڈ کے اوپر جاتے ہیں تو دنیا کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ملتا ہے. یہ جو ناجائز ایک ملک بیچ میں کاغذ چھاپ کے آپ کو جو ہے نا پیسے دے رہا ہے اور آپ جو ہے نا اس کو ارن کرتے ہیں, یہ ایک اتنا بڑا ناجائز ہے کہ اس کا آپ کوئی بھی علاج نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کو ختم نہ کریں. تھینکس ٹو JP Morgan اینڈ روتھشائلڈ فیملی یہ سسٹم امپلیمنٹ ہوا اور ان لوگوں نے یہ کیا. اور مطلب بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے, جیسے اب آپ نے ایک ایگزامپل دی سعودیہ کی ڈیل کی, مسلمان کے اندر وہی بات آ گئی کہ جب سعودیہ نے ڈالرز میں ڈیل کر لی اینڈ گلف ممالک اس میں شامل ہو گئے, اور یہ وہ ممالک ہیں جو کہ اسٹرانگ مسلم کنٹریز ہیں گلف کے اندر. سو یہ سسٹم اس لیول پہ اگر وہ چینج ہوگا, اگر ہمارے اندر وہ غیرت آئے گی تو پھر ہی بات ہے. آئی تھنک کہ وہ یونٹی کی, پھر اگین وی آل گو بیک ٹو دا سیم تھنگ کہ مسلم جب تک یونائٹ نہیں کریں گے تب تک یہ سسٹم, چاہے ہمارے اپنے اسلامک ریاستوں میں ہو یا پھر گلوبل اسکیل کے اوپر ہو, یہ نہیں سیٹ, تو یہ جاری رہے گا, یہ جاری رہے گا. اور ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے اس امت کو وہ فہم دینا, وہ اسلام کا نالج اور سولوشنز دینا جو کہ ان مسائل کو حل کرتے ہیں. میں کوئکلی آپ کو بتاؤں, مجھے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے بڑے ہی کم لسنرز یہ بات جانتے ہوں گے کہ جو تیل کا سودا ہر عرب ملک کے حکمران نے کیا ہے وہ اصل میں یہ کر ہی نہیں سکتا تھا. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, المسلمون شرکا فی ثلاث, الماء والکلا والنار. مسلمان پارٹنر ہیں, شراکت دار ہیں 3 چیزوں کے اندر. اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الماء پانی, ٹھیک ہے, الکلا چراگاہیں, والنار, نار کیا ہے؟ نار از فائر, انرجی. تو یہ جو انرجی کی ریسورسز ہیں اس میں ہم پارٹنرز ہیں. اس کا یہ آپ کا نہیں ہو سکتا, آپ نہیں کہہ سکتے کہ میرا ہے. تو یہ جو ایک آرٹیفیشل سا نا, جہاں جہاں تیل نکلا ہے اس تیل کے ڈیپو, یہ تیل کے ڈیپو ہیں. کویت تیل کا ایک بڑا ڈیپو ہے, ٹھیک ہے, سعودی عرب تو بہت ہی بڑا ڈیپو ہے, ساتھ میں آپ کا جو ہے نا عمان ایک تیل کا ڈیپو ہے, قطر ایک تیل کا ڈیپو ہے, گیس کا ڈیپو. ان کے اوپر انہوں نے ایک چوکیدار بٹھائے ہوئے اور اس فیملی کو کہا کہ لو جی تم عیاشی کرو, تم جو کرو کرو, اور ہماری تمہارے ساتھ ڈیل ہوگی. دس از انلیگل. تو ہمیں یہ فہم پہنچانا ہے امت تک کہ اصل میں امت یہ سمجھے کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ خاص سٹرکچر کے تحت ہو رہا ہے. جب تک ہم اس سٹرکچر کو سمجھیں گے نہیں, ہم اس سٹرکچر کو ایڈریس نہیں کر سکتے, ڈسمینٹل نہیں کر سکتے, اور اس کی جگہ دوسرا سٹرکچر نہیں لا سکتے. اور اس میں اسلام ہماری گائیڈنس کرتا ہے, وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سٹرکچر کیوں غلط ہے اور صحیح سٹرکچر کیا ہے. بس یہ کئی سو سال کا جو سسٹم اب چل گیا اس ٹائم سے, آئی تھنک یہ اسلامک جس وقت تھی بگننگ تھی اس کے کچھ چند ہی 100 سال کے اندر ہی یہ سسٹم شروع ہو گیا, اور اب تک ہم اس کو سفر کر رہے ہیں. ایسے تو آئی ہوپ کہ یہ ایک سالوں کا سسٹم جو ہے وہ ایک چینج ہو اور ایک گلوبلی واقعی میں چینج آئے. آپ لوگ جوان لوگ ہیں, مجھے اور ہم سب کو آپ سے امید ہے, ہمارے لسنرز میں سے جن زی سن رہی ہے, جن الفا سن رہی ہے, ان سے امید ہے. تو آپ لوگوں نے امید نہیں ہارنی, خاص کر لسنرز کو کہہ رہا ہوں, اور ہم انشاءاللہ یہ کر کے رہیں گے, یہ ہو کے رہے گا, یہ اللہ کا حکم ہے. ہم کبھی بھی اس ظلم کے نظام کے سامنے نہیں جھکیں گے. ہم کبھی بھی امریکہ کی اور اسرائیل کی یہ بدماشی, جس طرح ہم نے ہندوؤں کی بدماشی نہیں تسلیم کی, نہ 1947 میں کی, اور نہ ہم نے 7, 8, 9 جو بھی مئی تھا پچھلے سال اس کو کی, ہم ابھی بھی نہیں کریں گے. نہ ہم امریکہ کی کریں گے اور نہ ہم اس نجس صہیونی ریاست کی کریں گے. بالکل صحیح ہے. سو اٹ واز اے ویری نائس سیشن حمزہ, مجھے تو مزہ آیا ڈاکٹر صاحب سے گپ شپ لگا کے. تو میرا خیال ہے کہ آج کا سیشن, حالانکہ دل تو کر رہا ہے کہ ہم اور ڈسکس کریں اور چیزیں کریں, لیکن نیکسٹ پارٹ میں انشاءاللہ اگلے پارٹ میں اس پہ ہم اور ٹاپکس پہ بھی بات کریں گے. سو ونس اگین تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, اور جزاک اللہ, اور اوور ٹو حمزہ.
یس ایز یو سیڈ تھینک یو سو مچ. آپ نے بڑی انسائٹفل جو ڈسکشن کی ہمارے, بالکل جیسے آپ نے کہا کہ جین زی اور جین الفا کے لیے یہ ہمارے فیوچر ہے, اور ان کے لیے یہ سیشن رکھتے اسی لیے ہیں تاکہ ہم یہ میسج جو ہے وہ دے سکیں اور یہ ریمائنڈرز دے سکیں کہ یہ کتنی ضرورت ہے اس چیز کی. تو تھینک یو. اینڈ جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو, پلیز یہ میسج شیئر کریں, اس کو اسپریڈ کریں جتنے لوگوں تک کر سکتے ہیں. تو شیئر کریں, سبسکرائب کریں, کامنٹ ضرور کریں, اینڈ بتائیں کہ آپ کو ڈسکشن کیسی لگی اینڈ ہاؤ وی کین ایڈ ان مور کویشچنس تاکہ فیوچر سیشنز میں ہم ان کو ضرور شامل کریں. تو تھینک یو سو مچ, ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.